العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں قرآن پاک کے فیض کو عام کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آپ بھی شکر ادا کریں کہ آپ کو یہ سننے کا موقع مل رہا ہے۔ اس 15ویں صدی ہجری میں جب قرب قیامت کی چھوٹی علامات تقریباً علامات صغریٰ ظاہر ہو چکی ہیں، اب صرف علامات کبریٰ باقی ہیں، اس دور میں اگر کسی کو قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے کا موقع مل جائے، نیک عمل کرنے کا موقع ملے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں جو کچھ لے کر آیا ہوں، اگر آج تم میں سے کوئی اس کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دے تو وہ تباہ و ہلاک ہو جائے گا، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر کوئی اس کا 10واں حصہ بھی پورا کر لے تو نجات پا جائے گا۔ تو یہ ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امید افزا کلام فرمایا کہ ایسے پرفتن دور میں دین پر انسان تھوڑا بھی اگر چلے، تھوڑا سا مراد فرض پورا کر رہا ہے، واجب پورا کر رہا ہے، سنت موقدہ کی ادائیگی کا اہتمام ہے، اور اس کے جسٹ اپوزٹ حرام سے بچ رہا ہے، مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کے ترک سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، اتنا بھی اگر انسان کر لے تو وہ اس کی نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھ دے، روزہ چھوڑ دے، چلو ہو جائے گا کافی، یہ نہیں، فرض تو کرنے پڑیں گے، واجب پورا کرنا پڑے گا، حرام سے بچنا ہوگا اور مکروہ تحریمی سے نفرت رکھنی ہی ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا کرم فرمائے گا، زیادہ نوافل کی کثرت نہ ہو، بہت زیادہ تقوی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی نہیں بھی گزاری، نجات پھر بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ دور چل رہا ہے۔ اس دور میں اگر کسی کو زیادہ کرنے کا موقع ملے تو یہ تو نور علی نور ہے کہ اس کے لیے اخروی درجات کا حصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک جہت سے دیکھیں تو بہت مشکل کر دیا، لیکن ایک جہت سے دیکھیں تو بہت آسان کر دیا۔ مشکل اس اعتبار سے کہ جب آدمی نیک بننے لگتا ہے تو ہر طرف سے رکاوٹیں سامنے آتی ہیں اور معاونین بہت کم ہوتے ہیں، یہ آزمائش۔ لیکن تھوڑا بھی کر لیں گے تو آخرت میں بہت کچھ مل جائے گا، کیونکہ دور ایسا چل رہا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ہمیں سن رہے ہیں اور مستقل بنیادوں پر سنتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ اس موقع کو غنیمت جانیں۔ جب تک سانس چل رہی ہے جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں کر لیں۔ ایک دفعہ موت کا فرشتہ ہماری طرف متوجہ ہوا، ایک موت کا جھٹکا لگا، اس کے بعد ہم قبر میں پہنچیں گے اور اب چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اور مجھ گناہگار کو بھی توفیق دے کہ میں بہت زیادہ کام کر سکوں۔ ابھی جو کام اللہ تعالیٰ ہم سے خدمت لے رہا اس سے کہیں زیادہ میں کام کر سکوں۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، ورنہ پھر افسوس ہوگا۔ آپ کی خدمت میں سورہ زخرف کی آیات عرض کی تھیں، اس سے آگے انشاءاللہ چلیں گے۔ 77 نمبر آیت میں آپ کو یہ بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مجرمین عذاب جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ عذاب ان سے کبھی کم نہیں کیا جائے گا، اور وہ اس میں بالکل نا امید ہوں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اور لیکن وہ ہی خود پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اس لیے پہلی بات تو اسی پر ہم کر لیتے ہیں، ایک دفعہ اعادہ کرتے ہیں، دہرا دیتے ہیں کہ ہم نمازیں قضا کر رہے ہیں، روزے چھوڑ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، فرض علوم نہیں سیکھتے ہیں، اور گناہ جن سے لذتیں حاصل ہوں کوئی گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب اگر عذاب قبر ہوتا ہے، اگر بری موت آتی ہے، اگر میدان محشر میں ذلیل کیا جاتا ہے، تو کاش یہ آیت ہمارے ذہن میں رہے کہ اللہ نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہم خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ سب باتیں سمجھا دی گئی ہیں لیکن ہم خود نہیں مانتے ہیں۔ اگر ہمیں کہا جائے اس طرف نہ جائیں، ایک زہریلا سانپ ہے، اور پھر بھی ہم چلے جائیں اور وہ ڈس لے اور انسان ہلاک ہو جائے، تو کسی نے اس پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنی ذات پر ظلم کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے یہ نفس ہے، شیطان ہے، دنیا ہے، گناہ ہے، یہ سانپ ہیں، زہریلے سانپ جو ڈس لیں تو انسان بچ نہیں پاتا۔ منع کر رہا ہے، قرآن بھی منع کر رہا ہے، حدیث منع کر رہی ہے، علماء منع کر رہے ہیں، نیک لوگ منع کر رہے ہیں، اس طرف نہ جاؤ، ان کی اطاعت کی طرف نہ جاؤ، ان سے دوستیاں کسی کو راس نہیں آئی ہیں۔ لیکن نہیں، ہم جرات مندی کے ساتھ آگے بڑھتے جاتے ہیں، پھر جب وہ ڈس لیں گے ہلاک ہوں گے۔
اور یہ آخرت میں پتہ چلے گا اس ہلاکت کا وبال۔ تو اس وقت پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کسی نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہم نے خود اپنی جان پر ظلم کیا اور ہم ظلم کیا کرتے تھے۔ اب جب وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو پھر وہ عذاب اتنا شدید ہو رہا ہوگا، تو اس وقت ان کی تمنا ہوگی کہ کاش ہم مر جائیں، ہمیں موت دے دی جائے تاکہ یہ سلسلہ عذاب ختم ہو۔ حالانکہ یہ ان کی تمنائیں بیکار ہیں۔ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور اب مطلب سارے جنتی اگر وہ جہنم میں تھا بھی تو وہ مسلمان نکل کر جنت میں آ چکا ہوگا، بس پھر اللہ تبارک و تعالی جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ایک مینڈھی کی شکل میں لائے گا، اور ایک فرشتہ ندا کرے گا، اے لوگو آج اس موت کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اب جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو اس وقت جنتیوں کو بہت زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ وہ نعمتوں میں ہوں گے اور ان کو یقین ہوگا کہ اب موت مر جائے گی تو ہم مریں گے نہیں، ہم باہر ہی نہیں آئیں گے۔ اور جہنمیوں کی حسرت میں ہزارہا گنا اضافہ ہو جائے گا کہ ایک امید تو تھی کہ شاید ہمیں موت آ جائے، لیکن آج تو موت ہی ختم کر دی گئی، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس وقت کی جنتیوں کی خوشی اور جہنمیوں کی حسرت اور غم کا اندازہ اگر ہم آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا کریں تو دل میں خوف پیدا کرنے کے لیے یہ چیز کافی ہونی چاہیے۔ تو اب بہرحال وہ جہنم میں جائیں گے، اور اس کے باوجود کہ وہ یہ منظر دیکھ چکے ہوں گے، محو ہو جائے گا ذہن سے، اور وہ پکاریں گے وَنَادَوْا، اور وہ ندا کریں گے یا مالکو، اے مالک۔ یہ جہنم کے داروغہ کا نام ہے مالک، اور جنت کے داروغہ کا نام ہے رضوان، یعنی جو جنت کے دروازے کھولتے ہیں اور جنت کا انتظام جن کے ہاتھ میں ہے وہ رضوان ہیں، اور یہاں پر مالک۔ تو وَنَادَوْا یا مالکو، اور وہ ندا کریں گے کہ اے مالک، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ضرور فیصلہ فرما دیا ہے ہمارے خلاف آپ کے رب نے، یعنی ہمیں یہاں جہنم میں پھینک دیا ہے۔ قولا، تو حضرت مالک فرمائیں گے اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، کہ بے شک تمہیں تو ٹھہرنا ہے، ادھر ہی تم ٹھہرنے والے ہو، اب یہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، ضرور بے شک لائے تھے ہم تمہارے پاس حق کو، وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور لیکن تم میں سے اکثر نے حق کو ناپسند کیا، یا تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ اب وہ ندا کریں گے کہ اے مالک، آپ کا رب ہم پر فیصلہ کر چکا ہے۔ اب یہاں عبارت محذوف ہے، مفسرین نے بتایا کہ جب وہ یہ ندا کریں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ اے مالک، اللہ نے ہمیں یہاں بھیج دیا، آپ اپنے رب سے دعا کر دیں کہ وہ ہمیں موت عطا فرما دے۔ تو حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1000 سال کے بعد مالک ان کو جواب دیں گے، 1000 سال کے بعد، یعنی وہ سوال کر کے وہ منتظر رہیں گے کہ اب جواب ملے، اور ان کا انتظار طویل کر دیا جائے گا 1000 سال۔ آپ ایک جگہ انٹرویو دے کر آئیں اور وہاں سے کچھ جواب نہ آئے، تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی گھر میں آ کے بچی کو دیکھ کے چلے جائیں، ان کے جواب کا انتظار ہو، دیر ہو جائے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو انتظار میں بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے جب کہ انسان جو بھی اس نے کام کیا ہے اس میں بھلائی کا پہلو حاصل کرنا چاہتا ہو اور اس بھلائی کے ملنے میں تاخیر ہو رہی ہو تو اذیت ہوتی ہے۔ تو اب یوں نہیں ہوگا کہ سوال کیا جواب نہیں آیا تو بھول گیا عذاب میں، نہیں، ان کو 1000 سال تک تمنا رہے گی کہ جواب آئے، منتظر، انتظار کی تکلیف، شدید قسم کی تکلیف ہوگی۔ 1000 سال کے بعد پھر روایت میں آتا ہے کہ مالک یہ جواب دیں گے اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تمہیں موت نہیں ملے گی، تم اسی میں ٹھہرنے والے ہو۔ اب ہم اندازہ کریں کہ 1000 سال تک کی اذیت، اس کے بعد جواب ملا بھی تو کیا کہ تم کبھی باہر نہیں نکل سکتے ہو، یا تمہیں کبھی موت کے ذریعے نجات نہیں مل سکتی، تم اسی میں رہو گے۔ 1000 سال کے بعد یہ جواب، اندازہ کریں 1000 سال تو اس سوال و جواب میں لگا، ان کے لیے کس قدر طویل عرصے تک عذاب ہوگا، اور اس کا کوئی انجام نہیں، کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، انہیں تو 2-4 جھٹکے ہی دے اللہ تعالیٰ تو ساری زندگی کے مزے ختم ہو جائیں اور ساری نافرمانیوں کی سزا بن جائے، لیکن اس کی ذات بے نیاز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ عذاب دیکھ کر خوش ہوتا رہے گا، جلاؤ اس کو، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی جل رہا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی لذت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ پہلے ہم آپ کو سمجھا چکے اور آپ بھی صاحب ایمان ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کسی چیز کا کسی شے کا اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ وہ یہ عوارضات بشریہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان عوارضات سے بالکل پاک و صاف ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مطلب جیسے اب ہم مثلاً بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، کوئی تشدد پسند آدمی ہو اور وہ کہے ان کو ذرا مارو پیٹو، جب ان کی چیخیں نکلیں گی مجھے مزہ آئے گا۔ نو، اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک و صاف ہے۔ تو پھر کیوں ایسا ہے؟ بھئی اس کی ذات بے نیاز ہے، اس کا ازلی فیصلہ تھا میرا کہنا مانو، ایمان رکھو مجھ پر، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو۔ نہیں مانتے، اب بھگتو عذاب۔ اب اس کی ذات بے نیاز، اب وہ عذاب چلتا رہے گا ہزار ہا سال، ہزار، کوئی انتہائی نہیں ہے۔ اب انتہائی نہیں ہے تو بس مارے گئے وہ تو جو اللہ کی بے نیازی کو نہ سمجھ سکا وہ مطلب تباہ و برباد ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم نازل فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ورنہ خدا نخواستہ ہمارا انجام بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ ابھی جو اگلا کلام مالک کا نہیں ہے، داروغہ مالک، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کفار مکہ سے ایک طرح سے مخاطب ہے۔ ارشاد فرمایا لقد جئناکم بالحق، ضرور بے شک ہم لائے تمہارے پاس حق کو، یعنی ہم نے نبی بھیجے یا نبی بھیجا اور ہم نے قرآن پاک تمہیں دیا، ولیکن اکثرکم، اور لیکن تم میں سے اکثر للحق کی کارہون، حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا انہوں نے اپنے خیال میں کوئی کام پکا کر لیا ہے؟ یعنی ام ابرموا امرا، کیا اب انہوں نے پختہ کیا وہ کام، فانا مبرمون، تو ہم اپنا کام پختہ کرنے والے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ کتنی بھی پختہ تدبیریں کر لیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ مرنے کے بعد جہنم میں جانے کے بعد کوئی پختگی حاصل کرنا چاہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ دنیا میں نبی کے خلاف ہی کسی کام میں کامیاب ہوئے، اور نہ آخرت میں پختہ ارادے ان کو کوئی نفع دیں گے، کیونکہ وقت گزر چکا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کاموں کو پختہ کرنے والا ہے، اس کے ازلی فیصلے نافذ ہونے والے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اس گمان میں، کیا یہ اس گمان میں ہے کہ بے شک ہم ان کی سرگوشیوں کو نہیں سن رہے ہیں، اور جو یہ آہستہ آہستہ مشاورت کرتے ہیں آپس میں، ہم اس کو سماعت نہیں فرما رہے ہیں؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، ورسلنا، اور ہمارے رسل یعنی فرشتے یہاں مراد ہیں، لدیہم ان کے پاس، یکتبون لکھ رہے ہیں۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ کوئی کفار کا خیر عقیدہ تھا، مسلمان کا تو الحمدللہ ایسا کچھ عقیدہ نہیں ہوتا ہے۔ کفار ہی سمجھتے تھے کہ ہم چپ کے آپس میں مشاورت کریں، سرگوشیوں میں بات کریں، اشاروں کنایوں میں بات کریں تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے، اور اس کا علم اتنا وسیع ہے، کسی سے غافل نہیں ہوتا، وہ خود بھی جانتا ہے۔ اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں، اچھا کوئی عمل کرے کوئی برا وہ لکھ لیتے ہیں، تو بروز قیامت ایک کتابی شکل میں، نام اعمال کی شکل میں ان کے سامنے بھی رکھ دیا جائے گا، یہ ہے تمہارا جو تم نے فلاں وقت سرگوشی کی، فلاں وقت ایسا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں جب یہ آیات نازل ہوئی ہوں گی، سرکار نے ان کے سامنے بیان کی، تو انہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ نبی تو ہمارے سامنے نہیں تھے، انہوں نے تو نہیں سنا، ہم نے تو چپکے سے مشاورت کی، پھر بھی اللہ کے نبی کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بتایا، اور جب اللہ نے بتایا تو یہ ان کی نبوت کی زبردست دلیل ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کی اور وہ تباہ ہوئے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے، یاد رکھیں ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، سرگوشی میں بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت وہ سنیں نہ سنیں، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ہم بے تکلف دوستوں کے درمیان گالیاں بک رہے ہیں، فحش کلامی کر رہے ہیں، گندے منصوبے بنا رہے ہیں، کوئی نہیں سن رہا، لیکن فرشتے تو لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمام چیزیں۔ بروز قیامت کوئی ایک لفظ، ایک سوچ، ایک فکر، ایک سرگوشی، ایک آہستہ کی گئی بات بھی مخفی نہیں رہے گی، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر ہو جائے اور کرامن کاتبین لکھنے سے رہ جائیں، کسی اور طرف متوجہ ہو گئے، آپ نے اس ٹائم میں بات کر لی، نو، ایسا نہیں ہے۔ ایک ایک چیز انسان حیران رہ جائے گا، خود ہمیں یاد نہیں رہیں گی کہ ہم نے کتنی چیزیں کس وقت میں کہی ہیں، لیکن وہ کتاب بتائے گی، اور اللہ کے علم میں ہے کہ کون بندہ کیا کر رہا ہے۔ اس سے ذرا تھوڑا ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ہماری وہ بہنیں کہ جو ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوئی
تیسری کے خلاف منصوبہ بندی کر رہی ہے کہ دیکھ تجھے یہ کہنا ہے، میں یہ کہوں گی، ہم دونوں یوں کریں گے، اس کا انجام خراب ہوگا۔ ہاں شاباش، تالی پہ تالی ماری، ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور نکل گئی جی مشن کے اوپر، تخریب کاری کے مشن پہ۔ تو کوئی جانے نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے، اور آپ کی یہ شرارت یا آپ کا یہ کارنامہ لکھا جا رہا ہے اور بروز قیامت آپ کے سامنے آئے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے کون چھپ سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ اگر میں بیٹھا سوچ رہا ہوں، آپ کو نہیں پتہ میں کیا سوچ رہا ہوں، لیکن اللہ کو معلوم ہے میں کیا سوچ رہا ہوں۔ اگر وہ گندی اور غلط سوچ ہے تو اس کو لکھا جائے گا، اس کے اوپر ہو سکتا ہے آخرت پہ گرفت ہو جائے۔ ہم کسی مسلمان بھائی کے خلاف ذہن میں منصوبہ بنا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا، بروز قیامت اس کا حساب و کتاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے۔ جتنا ہم بعض اوقات مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑتے ہیں، مخلوق کے ڈر کی وجہ سے محتاط ہوتے ہیں، کسی نقصان کے ڈر کی وجہ سے احتیاط پسندی اختیار کرتے ہیں یا احتیاط پسند ہو جاتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے سب کچھ ہونا چاہیے۔ یہ جب ایسا ہو جاتا ہے تو انسان کامل ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اگر پبلک ہمیں دیکھ رہی ہو، کوئی ایسا شخص دیکھ رہا ہو جس کے سامنے ہم حرکت کریں تو گرفت ہو جائے تو ہم بالکل اچھے بچے بن جاتے ہیں، اور جیسے وہ ادھر ادھر ہوتا ہے تو ہم گندے بچے بن جاتے ہیں۔ پھر ہم نہیں توجہ کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اب بھی ملاحظہ فرما رہا ہے۔ پہلے تو مخلوق کی نگاہ بھی تھی، لیکن اب تو خاص اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کے دیکھنے کے باوجود ہم یہ کر رہے ہیں۔ یہ اگر خوف پیدا ہو جائے تو انسان بہت ہی اچھے انداز سے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اگلی یہ سورہ ہے الجاثیہ، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جہنم کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، بربادی ہے ہر بڑے بہتان لگانے والے گناہگار کے لیے۔ تو بڑا بہتان لگانے والا جو سب سے بڑا ہوتا ہے نا، وہ کفر و شرک کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ پر بہتان لگا رہا ہے اور نبی کریم پر ان جھوٹ کا بہتان لگا رہا ہوتا ہے۔ اس پہ کلام کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں، اور تفصیل اس کی بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔